میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی تم تجارت کیا کرو کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ اتنی پیاری حدیث سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے۔ جو ہم روزگار کمانے کے لیے چلتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی رنج اور غم سے بندہ دوچار ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، قیامت کے روز سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اب یہ رہنمائی بھی یقیناً ہمیں ملے گی کہ اگر تجارت کرنی ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو اس کے بارے میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تاجروں کی خصوصیات بیان کی گئی، مگر ایک طریقہ، وے آف ورکنگ، وے آف بزنس، ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، مینرز کیا ہونے چاہیے، خصوصیات کیا ہونی چاہیے، احتیاطیں کیا ہونی چاہیے، اس کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، جب بیچے تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جس روز یہ مدنی پھول آقا کے یہ ارشادات ہماری مارکیٹ، ہمارے بازار، ہماری تجارت کے اندر یہ مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو جائیں گے، آپ کی تجارت ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کی تجارت خراب ہوگی۔